الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترمہ دینی مائیں اور بہنیں اور میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے کا جد و جہد اختیار کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں مجاہدے کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے کی قربانیاں دیتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اس کے لیے جنت والے اعمال کرنا آسان کر دیتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ اعمال الجنہ، کہ ہم اس کے لیے ہمارا راستہ، ہم تک پہنچنے کا راستہ، ہم اس کے لیے وہ اعمال کہ جس کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچ جاوے، وہ بندہ اور بندی ہماری بن جاوے، ہم اس کے لیے آسان کر دیں. بہت بڑی چیز ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی قربانیاں دیتے ہیں، ہم اس کے لیے ہم تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیں. اللہ تک پہنچنے کا راستہ دین ہے، دین پر چلنا اللہ اس کے لیے آسان کر دے، بلکہ دین پر چلنے میں پھر ان کو مزہ آتا ہے. دین پر چلنے میں ان کو مزہ آتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے وہ اعمال، وہ فکریں لینے اس کے لیے آسان ہو جاتے. اس نے کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ہیں، بڑے مختصر ہیں، جو کرے وہ جنت میں چلے جائے مگر اس کے کرنے والے کم ہیں. 2 اعمال بڑے مختصر ہیں، جو کرے وہ جنت میں چلے جائے مگر اس کے کرنے والے کم ہیں. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ وہ عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا پڑھنا. نماز کے بعد یعنی جن نمازوں کے بعد سنت اور نوافل ہے تو ان نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد نہیں. ہاں فجر میں، عصر میں، یہ فرض نماز کے بعد فوراً پڑھنا ہے، تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں. مگر جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، تو فرض نماز کے بعد یعنی فرض نمازیں مکمل ہوتی ہیں سنت اور نوافل کے ذریعے سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن فرض نمازوں میں اگر کمی ہوگی تو نوافل مانگی جائیں گی کہ ان کے پاس نفل ہیں. اس لیے فرض نمازوں کو کہتے اپنی جاندار پڑھیں، ورنہ فرض نماز کی کمی کو پوری کرنے کے لیے 70 رکعت نفلیں استعمال ہو جائیں. 70 نفل نمازیں، نفل رکعتیں 2 فرض کی کمی کو پورا کرنے میں کھپ جائے. اس لیے پہلے تو اپنی فرض نمازوں کو جاندار پڑھنا ہے. اس لیے دیکھو نا، فرض نمازوں کو پروٹوکول کے لیے پہلے سنتیں رکھی ہیں. عصر میں 4 فرض ہے تو 4 سنت پہلے ہیں. ظہر میں 4 فرض ہے تو پہلے 4 سنت، اس میں دھیان لگاؤ. فجر میں کہاں 2 سنت. مغرب میں چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے اس کا. عشاء میں 4 فرض سے پہلے 4 سنت رکھی. آدمی سیدھا نماز فرض میں نہ جائے، پہلے 4 رکعت سنت سے گزرے تاکہ اس کے خیالات، اس کا دھیان، اس کی توجہ نماز میں آ جائے تاکہ 4 فرض اچھی سے اچھی ہو. اور فرض میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو پھر اس کے بعد سنت اور نوافل اور رکھیں. اس کا پورا پروٹوکول کیا گیا ہے. اس لیے صرف فرض نماز فرض ہی نہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس صرف فرض روزے نہ ہوں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، شعبان میں خوب روزے رکھتے تھے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے. ایام بیض، ایام بیض 13، 14، 15. اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے. ابھی ہمارا جانا ہوا ایک مہوا میں ایک ہتھی کی ملاقات ہوئی. بالکل ایک نوجوان کی ملاقات ہوئی جیم کے اندر اور باڈیز بنانے میں، یہاں تک کہ وہ گجراتی پکچر میں ہیرو کا رول ادا کرنے جانے والا تھا، بنگالی شادی تھا.
یہاں تک آگے بڑھ گیا تھا وہ دنیا میں، عیش میں، اپنا جسم بنانے میں، اپنا اسٹائلش بنانے میں، یہاں تک کہ وہ گجراتی پکچر میں رول ادا کرنے جانے کے لیے وہاں تک تیار ہو چکا ہے۔ اگر کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے انہیں کون چاہتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے گا پھر اللہ پاک اس کا نظام چلا۔ اللہ نے اس کو حج کی توفیق دی، ہدایت کے مرکز پر، ہدایت کے گھر پر گیا، اور وہاں سے جو زندگی بدل کر وہ آیا، وقت پھر جماعتوں میں وقت لگا۔ میری ملاقات ہوئی، میں ان کے گھر پر دعوت کی، ہم لوگ وہاں جوڑ میں گئے تھے، تو جب میں نے ملاقات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سے مدرسے سے آپ عالم ہیں؟ اس کا چہرہ، مہرہ، حلیہ، لباس، سنت، میں نے ان سے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کہاں سے فارغ ہوئے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے میں تو گجراتی پکچر تک پہنچ کر واپس آیا ہوں۔ اور ساتھ میں ہمارے ایک مولانا تھے، انہوں نے کہا کہ ہر پیر جمعرات کے روزے کا سال بھر اہتمام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم پھر ان کو ہدایت کی راہیں ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت کے مرکز، ہدایت والی محنت، ہدایت والا قرآن، اللہ نے ہم کو سب یہ ہدایت کے اسباب دیے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہدایت کا مرکز ہے ہمارا، ہدایت کا مرکز ہے۔ ہدایت والی کتابیں اللہ نے قرآن دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت والا قرآن، اس لیے جہاں روزانہ قرآن پڑھیں ہم، وہاں یہ سب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، قرآن پڑھ کے اللہ سے یوں کہوے کہ اللہ میرے حصے کی ہدایت مجھے اس میں سے دے۔ مولانا کے ملفوظات کے اندر ہے کہ قرآن پڑھ کر مولانا یوں کہتے تھے، قرآن میں ہر انسان کی ہدایت ہے، اللہ میرے حصے کی ہدایت مجھے دے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ ہمیں 10 دن میں لایا ہے، دینے کے لیے لایا ہے۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں، رات کو ایک گھر پر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے چڑھ رہے ہیں، چندن گو کو استعمال کرتے تھے اس ٹائم پر چڑھنے کے لیے، تو وہ چڑھ رہے ہیں، اور پاس میں ایک دوسرے اس کے پاس ایک گھر پہ گھر ہے، وہاں پر چھت پر ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ڈاکہ زنی کرنے کے لیے چڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن رات کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آئے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، واہ، کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل دہل جائے؟ اب یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور وہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں گئی۔ ہدایت جس کو دینی ہے، راتوں کو اللہ اس کو جگا رہا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ 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 ہے۔ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں، وہ عربی تھے، کان میں آیت آئی، ارے کسی کو گالی دو تو اس کا اثر چہرے پر آتا ہے، ناپاک کلام کا اثر ہوتا ہے، تو پاک کلام کا کیا اثر ہوگا؟ پاک کلام نے اثر کیا، اور وہ کہنے لگے ہاں 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 اب وقت آیا ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے اپنی زندگیاں بدل لے، توبہ کر لے۔ سوچے ماہر بن، ہمارے لیے کب وقت آئے؟ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے راستے میں نکل کر توبہ کی توفیق ہو گئی، سمجھو اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل گیا۔ ہم توبہ کریں اپنی پچھلی زندگی سے، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن ہم نے غفلت میں گزارا، اب توبہ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ دنیا انتظار کر رہی ہے ماہر بھائی۔ احمد آباد کی جماعت، مستورات کی جماعت پاناما گئی، مولانا عابد صاحب کی جماعت پاناما پہنچی، پاناما امریکہ سے آگے، جہاں پر جا کر دنیا ختم ہو جاتی ہے، جہاں پھر جا کر پھر پانی پانی ہے۔ مستورات کی جماعت احمد آباد کی پاناما پہنچی، وہاں پر جب سمندر کا وہ کنارہ تھا، وہ جماعت وہاں گئی اور اس سمندر کے پانی میں پیر رکھ کر کے پھر یہ کہا جس طرح سے صحابہ دین کی محنت کرتے کرتے ملکوں تک گئے، اور جب سمندر آئے تو سمندر کے پانی میں اپنے گھوڑوں کے پیر ڈال کر یوں کہا، اے اللہ اس سے آگے بھی کوئی انسانیت ہوتی تو ہم وہاں تک جاتے۔ مستورات کی جماعت پاناما گئی اور سمندر میں پانی میں رکھ کر پیر کہا،
اے اللہ اس سے آگے بھی کوئی انسانیت رہتی تو ہم وہاں تک جائیں. سوچے میں ہم تو عالمی نبی کے عالم، ہم کب جائیں گے دنیا میں؟ انتظار کر رہی ہے دنیا. بروڈا کی مستورات کی جماعت ایک ملک افریقہ کے ایک جنگل کے علاقوں کے اندر گئی، جنگل کے علاقوں کے اندر گئی، مشورے میں کارگزاری آئی، یہاں تک کہ ہاں ایسے علاقے میں گئی جہاں تک جماعت نہیں پہنچی. مستورات کی جماعت وہ جنگلی علاقہ، سروں میں جنگلی چوٹیاں گری مستورات کی، یہ ہوا. ایک پرانی مستورات تھی، ان کو خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یوں کہنے لگے ہمیں آپ کے جماعت کے آنے کی اطلاع کب سے دے دی گئی، ہم یہاں پر کب سے آپ کی جماعتوں کا انتظار کر رہے ہیں. ہم کب جائیں گے چلہ، ہم مستورات میں کب لگائیں گے، ہم بیرون ملکوں میں کب جائیں گے. دنیا کی افریقہ کے جنگلوں میں جماعتیں جب پہنچی ہیں، انہوں نے کہا مردوں کی جماعت تو بہت آئی، مستورات کی جماعت بہت کم آئی. دنیا انتظار کر رہی ہے. ہم دنیا میں اس کے لیے نہیں آئے کھائے پیے سوئے، رات آئی سو گئے، موت آئی مر گئے. یہ تو چمپا بہن چمیلی بہن کا کام ہے. ہم تو ایمان والی مائیں اور بہنیں ہیں، ہم تو عالمی نبی کے عالمی. دیکھو باپ کا غم بیٹی کو زیادہ ہوتا ہے، نبی ہمارے روحانی باپ ہیں. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہر بہن سے کہو کہ وہ پورے عالم کی ذمہ دار ہے. جہاں تک ہو سکے وہاں تک خود کو جانا ہے. نہیں ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے آپ کو مرد دیے ہیں، بیٹا دیا، باپ دیا، بھائی دیا، ہاں شوہر دیا، آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، نواسے ہیں، ان سب کو دین کی محنت کے لیے بھیجیں، بہت بڑا کام ہو جائے. ہمارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ہم بھی اللہ کے ڈر سے اس دنیا کو چھوڑنے والے بن جائیں. دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنا ہے. دعوت کی اس مبارک محنت، اس خروج سے، کس چیز کا خروج ہے؟ خروج من الہوا الی الہدی. مولانا ابراہیم صاحب عربوں کی جماعت کو روانگی کی بات کرتے ہوئے کہنے لگے خروج کس چیز کا ہے؟ کہا خواہشات والی زندگی سے نکل کر حکموں والی زندگی کی طرف آنا ہے. من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کی طرف آنا ہے. ہمارا زیادہ وقت کچن میں، ہمارا زیادہ وقت کھانے پینے میں. کہا کہ نہیں، یہ تو ضرورت کی چیز ہے. جرجانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک ستو پاک کر کے زندگی گزار دی. پوچھا کیوں؟ کہاں روٹی کی چبانے میں اور ستو کے پاکنے میں 40 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت بچ جاتا ہے. اپنی زندگیاں ہمیں قیمتی سے قیمتی تر بنانی. نہ معلوم مائر بہنیں کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئی تو 25 سے 26 سال کی عمر تھی جب وفات ہوئی. تو سوچیں ہماری کیا عمریں ابھی چل رہی. 25-26 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی چلی گئی. ہم کب چلے جائیں گے؟ کیا بھروسہ. مگر کیا تیاری کر لی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ اہل النساء فاطمۃ الزہرا کہ تمام عورتوں کی سردارن حضرت فاطمہ بنے. کہاں کس عمل کی بنا پر؟ حضرت فاطمہ سے کسی نے کہا کہ تم نبی کی بیٹی ہو اس لیے. کہا کہ نہیں، نبی کی بیٹی تو اور بھی حضرت زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہیں. کہا کون سے عمل کی بنا پر؟ کہا کہ میں نے ہمیشہ حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے اوپر اللہ کے دین کا حق ہے، اس میں سے کچھ بچ جائے تو ہماری طرف نظر کیجیے. ہم نے کبھی ہمارے حق نہیں جتلائے. میرے گھر میں فاقے آئے، بھوک آئی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، دستک دی، فاطمہ اندر سے کوئی جواب نہیں. پھر دستک دی، فاطمہ اندر سے کوئی جواب نہیں دی. پھر دستک دی، فاطمہ اندر سے کوئی جواب نہیں. اللہ کے نبی جانے لگے. حضرت فاطمہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا نبی اللہ تشریف لائیے. کہا بیٹی کیا بات ہے، پہلے تو میرے قدموں کی آہٹ کو سن کر تو دروازہ کھول دیا کرتی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی. کہا کہ میرے شوہر حضرت علی آپ کے داماد اللہ کے راستے میں گئے، گھر میں فاقے چل رہے. فاقے، چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا. حسنین رو رہے تھے تو میں نے اپنی زبان اپنے بچوں کے منہ میں دے رکھی تھی کہ اس کو چوس کر تسلی ہو جائے. وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے ابا کہ میں آ کر کے گھر کو دروازہ کھولا. اللہ کے نبی طائف کے پتھر کھا کر نہیں روئے، بیٹی کا دکھ دیکھ کر روئے. کہا فاطمہ تھوڑا تو صبر کر لے، تھوڑا میں صبر کر لوں. ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں داخل ہو کر رہے. بِعِزِّ عَزِیزٍ او بِذِلِّ ذَلِیلٍ، قبول کرے تو عزت کے ساتھ ورنہ ذلت کے ساتھ بھی اللہ کا دین تو داخل ہو کر رہے. اللہ ہمیں اس کے لیے واپر لے ہوئے مائر میں. اللہ کا دین تو پہنچ کر رہے گا.
جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں وہاں تک اللہ کے دین پہنچ کے رہیں گا. مگر اللہ ہمیں اس کے لیے استعمال کر لے اور واپر لے تو یہ ہماری سعادت ہے. آپ کو دین کے خاطر تھکائیں, لگائیں, کھپائیں. مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تم میں سے کوئی بانجھ بن کے مت مرو. بانجھ نہ بنے. جیسے بانجھ عورتیں ہوتی ہیں ویسے تبلیغ والے بھی بانجھ ہوتے ہیں کہ مر گئے تبلیغ ختم ہو گئی. وہ عورت مر گئی تبلیغ نہیں, اپنے پیچھے کئی بہنوں کو چھوڑ کر جائے, کئیوں کو تیار کر کے جائے. بامبے کے اندر ایک پرانی بہن تھی, وہاں ایک جماعت آئی تھی. ہاں تو وہاں ایک فیشنیبل عورت تھی, لڑکی تھی جینس ٹی شرٹ پہننے والی. تب یہ پرانی عورت تھی, اس نے اس سے یوں کہا کہ ارے بیٹی وہ فورن کی جماعت آئی ہے, چلنا ہم دیکھتے آتے وہ کیسے ہوتی ہیں عورتیں. ہاں اس طرح سے حکمت سے اس کو جماعت کے پاس لے گئے. اس کو یوں نہیں کہا تعلیم میں بیان میں جانا, اس کو کہتے چلنا ویسے باہر کی عورتوں کو مل کے آوے, کیسے کپڑے ہوتے ہیں, کیسے پہنتی ہے وہ. اس طرح سے اس کو لے کر آئی. اب یہاں پر تو دین کی تعلیم, کلمہ, نماز, آخرت, قبر, حشر کی بات ہو رہی ہے. اب 1 گھنٹہ وہاں بات ہوئی اور اس نے اس بیٹی پر رنگ چڑھا دیا. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی وہ نوجوان بیٹی دھاڑے مار مار کر رونے لگی. ہائے میری جوانی, ہائے میرے افسوس, ہائے میری بے حیائی, میری زندگی. اس نے وہیں پر مجلس میں بیٹھ کر توبہ کی اور اس نے کہا میں اس حال میں یہاں سے نہیں نکل سکتی. وہاں کی مقامی بہن نے اس کو پردہ دیا, برقع دیا, اور بعد میں جا کر کے وہ لڑکی اپنے علاقے کی بڑی ذمہ دار عورت بنی. وہ تو بہن اس کو لگا کر چلی گئی, پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کتنوں کو اللہ نے ہدایت دی. ہم حریص بن کر دنیا میں جئیں, ہاں ہم دنیا میں لالچی بن کر جئیں. ہمارے ذریعے سے کسی بہن کو, کسی بھائی کو, کسی علاقہ, کوئی علاقہ ہمارے ذریعے سے کھڑا ہو جائے, کوئی علاقہ کھڑا ہو جائے. اسی کے لیے ہمارا سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی عورت تھی. اس کے پاس سونے کی پاٹ رہتی تھی. ہمارے پاس تو تولے 2-5 تولے سونے کی پاٹ رہتی تھی. مگر نبی کے دین پر لگاتے 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 ایک دن وہ آیا ہے کہ حضرت خدیجہ مکہ میں چل رہی ہیں اور پیروں میں جوتیاں تک نہیں. جب وفات کا موقع آیا تو کپڑے پرانے تھے, اس پر پیون لگے ہوئے تھے, اور 3 دن کے پیٹ میں بھوک تھی. اس حالت میں حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ اللہ نے تجھ کو سلام کہلایا. دنیا میں 2 شخصیتیں جس کو اللہ کے سلام آئے ہیں, ایک ابوبکر صدیق کو تبوک کے موقع پر جب کہ سارا سب کچھ لگا دیا, اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہ موت کے موقع پر گھر سے دنیا سے فاقے کے ساتھ دیا. ہم نے سمجھا ہے کھا لینا, پی لینا, جمع کر لینا, کپڑے بنا لینا, یہ سب کمال کی بات. ہم نے دنیا جیسے جس چکر میں بہاؤ میں بہہ رہی ہے, آج اللہ معاف فرماوے ہماری مرد اور ہماری عورتیں بھی اسی بہاؤ میں ہم بہنے لگے. نہیں مائر, یہ بہاؤ میں بہنے کی چیز نہیں ہے. کمال یہ ہے مائر بہنیں کہ اللہ ہم سے اپنے دین. تو فضیل ابن عیاض کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اس آدمی کو کھڑا کیا ہوا ہے. وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور ان کے کانوں پر آواز پڑ رہی ہے, اور فضیل ابن عیاض کہنے لگے ہاں ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے خوف سے ہمارے دل نکل جائے. چنانچہ نیچے اترے, توبہ کی, اپنے ہتھیار توڑ ڈالے, جتنوں کا مال لیا تھا واپس کر دیا, جتنوں سے ہو سکی معافی تلافی کر لی. اور جس سفر میں وہ لوگ چوری کرنے کے سے نکلے تھے, فضیل ابن عیاض نے وہیں سے حج کا سفر شروع کر دیا. 6 مہینے مکہ میں رہتا, 6 مہینے مدینہ, پھر وہیں پر قیام کر لیا. حج کے بعد 6 مہینے مکہ میں رہتے اور 6 مہینے مدینہ میں عبادت کرتے. فضیل ابن عیاض اپنی زندگی میں چوروں کے سردار تھے, وہاں سے نکل کر پھر اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا. حبیب اجمی بڑا سودخور تھا, مگر اللہ نے ایک مرتبہ وہ سودخور تھا, وہ جا رہا تھا تو چند لڑکے نوجوان وہاں پر تھے, انہوں نے دیکھا حبیب اجمی آ رہا ہے. اس میں سے ایک لڑکا بولا کہ ہٹ جاؤ, یہاں پر ابھی حبیب اجمی نکلے گا تو اس پر عذاب آئے گا تو ہم بھی بخشے نہیں جائے گا. اب وہ بات حبیب اجمی کے کان میں پڑی. وہ حسن بصری کی مجلس میں گیا, وہاں جا کر اس نے توبہ کی ہے اور توبہ کر کر واپس آئے, اور اللہ پاک نے اس کو سود خوروں کی صفوں میں سے نکال کر ولیوں کا امام بنایا. کوئی آوے اللہ کی طرف, اللہ تو اس بات کا انتظار کر رہا ہے کوئی بندہ, کوئی بندی مجھ سے توبہ کر, ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ہم جماعت میں چل رہے تھے 4 مہینے کی جماعت میں, اونگول آندھرا پردیش میں. ہمارے پاس میں ایک دوسری جماعت گنٹور میں امریلی کی دونوں جماعت چل رہی تھی. ایک ساتھی ہماری جماعت میں تھا, تھوڑے دن کے بعد میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا مولوی صاحب فلاں جماعت میں ایک ساتھی ہے, وہ میرا پارٹنر تھا, میں اس سے 5 سال سے بات نہیں کرتا ہوں, اب مجھے وہ گناہ چبھ رہا ہے.
اللہ کے راستے میں نکلنے سے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے گناہ چبھتے کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں اس ساتھی کے دل میں بھی بات آئی, دونوں نے فون سے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لی. پھر اس کی چلے کی جماعت کی واپسی تھی, تو ہم جہاں سے تھے وہیں سے ان کی جماعت جا رہی تھی. تو یہ جو ساتھی جس سے 5 سال سے بات نہیں کر رہا تھا, وہ اس جماعت کو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں توشہ دینے کے لیے جاؤں اس جماعت کو, اب یہاں سے توشہ دینے جا رہا ہوں. یہ اللہ کا راستہ ہے. ہمارا ایک ساتھی 4 مہینے جماعت میں گیا, جماعت میں جا کر آیا, احساس پیدا ہوا, میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرے باپ کو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے, میں نے وارثہ تقسیم نہیں کیا, میں وارثہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں, سب لے کر میں بیٹھا ہوں. اس کا ایک بھائی بوٹاک میں لاری دھکا دیتا تھا, اس کے باغ میں 14 لاکھ روپیہ اس نے اس کو دیے. یہ نبی والی محنت ہے. اس کی ایک بہن امریلی میں رہتی ہے, اس کے حصے میں 7 لاکھ روپے اس نے دیے. یہ نبوت والی محنت ہے. اندر سے احساس پیدا ہو, ایک گناہ کی توبہ پیدا ہو. مولا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ایک آدمی سود کا کاروبار کر رہا تھا, 40 دن جماعت میں گیا, اس کو احساس پیدا ہوا, اس نے آ کر توبہ کی اور اس نے مٹھائی کا کاروبار شروع کر دیا. یہ نبوت والی محنت. مولانا فرمانے لگے ایک آدمی میرے ساتھ جماعت میں چل رہا تھا, 20 دن ہوئے, پرانی کارگزاری سنائی, کہنے لگے 20 دن کے بعد وہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں اپنے ماں باپ کو خط لکھوں. پوچھا کیوں؟ کہا میں 20 سال سے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتا ہوں. جیسے ایکس رے ہوتا ہے نا, ایکس رے تو اندر سے دکھتا ہے, تڑ ہے, واتڑ ہے, ویسے اللہ کے راستے میں نکلنے سے اندر سے چھوٹے گناہ بھی دکھتے ہیں کہ میں نے یہ بھول کی, میں نے یہ بھول کی, میں نے یہاں یہ کیا, یہاں یہ چوک کی, میری دیرانی کے ساتھ, میرے جٹانی کے ساتھ, میرے ننند کے ساتھ, میری ساس کے ساتھ, میری بہو کے ساتھ, میرے سے یہ زیادتی ہو گئی, میرے سے یہ. اب یہ آدمی توبہ کرے, اپنی زندگی کو بدلنا ہے, اپنی زبانوں پر لگام دینی, لگام, اپنی آنکھوں پر لگام آ جائے. تبلیغ تو اس کا نام ہے, تبلیغ تو اس کا نام ہے. میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو, وہ سیدھی جنت میں جائے گی. اب 24 گھنٹے وہ شوہر کو راضی کرنے کی فکر کر رہی. کیوں؟ کہا کہ میرا شوہر راضی ہوگا تو میرا رب راضی ہو جائے. اس فکر میں کیسے زندگی مجھے جینی ہے میرے شوہر کے ساتھ, مجھے اس کے کیا حق ادا کرنے ہیں. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے حق کیا ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس کے کیا حق ادا کرنے ہیں. مجھے میری ساس کے کیا حق ادا کرنے ہیں, مجھے میرے دیرانی کے, مجھے میرے چھوٹے کے, مجھے میرے شوہر کے, مجھے میرے حق کے بارے میں اللہ پوچھے. اپنی زندگیوں کو بدلے. ہماری زندگی کی, ہماری سوچ, ہماری فکروں کے اندر تبدیلی آ رہی, ہماری ساری چیزیں بدل رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والے کے لیے بہتر. خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ. ایک پیاری سی زندگی, ازدواجی زندگی, میاں بیوی کی زندگی. دیکھو اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے. حدیث میں آتا ہے شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے, بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے, ان دونوں کے مسکرانے کے عمل سے اللہ راضی ہو جائے. بولو اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان کہیں ہو سکتا ہے. ہم خرما و ہم ثواب. ہمارا دین بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. ایک دوسری بہن سے نرمی سے بات کرنا صدقے کا ثواب ہوتا ہے. بولو اس سے زیادہ کوئی صدقہ آسان ہے؟ طیب الکلام صدقۃ. ہمارے اندر نرمی آ گئی. ہمارے محمد بھائی والاسن والے مرحوم انتقال ہو گئے. بڑے گامڑیے تھے, کسان تھے, کھیڑوت تھے, مگر بہت بڑا کام کر کے دنیا سے گیا. لاجپور کے اندر مشورے میں اس کا تہجد کے وقت میں انتقال ہوا تھا. مولانا امن لاٹ صاحب نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. ہاں, دیسی آدمی تھا, بالکل بولا آدمی تھا, کسان کا, کھیڑوت کا بیٹا تھا, مگر کھیڑوت کا بیٹا ہو کر ولیوں کا امام بن کے دنیا سے گیا. تہجد کے وقت میں غسل کیا, تہجد کی نماز پڑھی. ان کے دوست تھے, ان کو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو گواہ رہنا, اور وہیں انتقال ہو گیا. گجرات کا مشورہ راجپور میں چل رہا تھا, وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا ناشتے کے موقع پر, صبح کے موقع پر, اور پھر وہی مشورہ شروع ہو گیا, ان کو دفن بھی ہو رہا. لاجپور کے اندر وہاں قبرستان مسجد سے آگے وہاں لکھا ہوا تھا کہ અહીંયા کوئی پردیشی બીજા ગામનાઓને દફન કરવામાં નહીં આવશે. مگر اس مشورے میں اس گاؤں کے جتنے سرپنچ تھے سارے مولانا کے پاس آئے اور کہنے لگے خدا را اس اللہ کے ولی کو یہاں دفن کرو, ان کے برکت سے ہمارے مردے بخشے جائیں. دنیا کا نظام اللہ بدل دے, ہم اللہ کے بنے, ہماری زندگیاں اللہ کی بنانے ماہر میں. اللہ پورے عالم کو مسخر کر دے گا. تسخیر عالم کا نسخہ ہے مولانا الیاس صاحب فرمائے. اللہ نے ہم کو کام دیا ہے, اس کام کی ہم قدردانی کریں ماہر میں. اس کام نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے.
ہمارے یہاں سے بھی ایک امریلی سے ایک جماعت گئی تھی، ایک باپ جماعت میں گیا اور جماعت میں سے جب آیا میں نے اس کو بیٹے سے پوچھا بیٹے کیا تبدیلی ہوئی تیرے ابا جماعت میں جا کر آئے؟ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب میرا باپ مجھ کو گالی پر کھڑا کرتا تھا اور گالی پر بٹھاتا تھا، جب سے میرے ابا جماعت میں جا کر آئے مجھے گالی نہیں دی میرے باپ۔ اب اولاد کو صحیح باپ ملتے ہیں، یہ محنت وہ ہے۔ اس کے لیے باہر مہینہ آپ نیت کریں اپنے شوہر کو ہر سال 4 مہینے میں مل جائے، سکھم دکھم کیسے بھی زندگی گزار لیں۔ آپ ماں بہنیں نیت کریں ہمیں اسی سال ہمیں چلہ مستورات میں لگانا ہے، بیرون ملکوں کے اندر جانا ہے، عالمی نیت کر لے، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ بہت سوچنے کا نہیں ہے، بہت سوچنے کا نہیں، وہ دین کی محنت کرنے والے سوچنے والے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام تو ہماری سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی فکروں کو، اپنی آخرت کی سوچ کو، اپنے دھیان کو بڑھانا ہے کہ محنت کرتے کرتے میرے لیے وہ اعمال اللہ آسان کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عمل ہے بڑے مختصر ہے، جو کرے جنت میں چلے جاوے مگر اس کے کرنے والے کام ہیں۔ ایک تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک نماز کے بعد کتنی مرتبہ ہوئی؟ 100 مرتبہ۔ 5 نماز کے بعد تسبیح کتنی ہوئی؟ 500 مرتبہ۔ دوسرا عمل رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تسبیح کل کتنی ہوئی؟ 600 تسبیح ہوئی۔ اور قرآن میں وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کریں گا اللہ 10 دیں گا، تو 600 کو 10 سے گنا کر کریں گے تو کتنی نیکی ہوئی؟ 6000۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھلا کسی کے 6000 گناہ ہو سکتے ہیں دن بھر میں؟ کتنے بھی گناہ کرے تو 1 2 25 50 100 200 1000 1500 6000 کسی کے گناہ ہو سکتے ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے نبی فرمایا فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو تو جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ اس کے کرنے والے کم کیوں ہیں؟ اتنا آسان ہے تو؟ کہا کہ جیسے ہی نماز پوری ہوتی ہے تو فوراً شیطان کچھ مسجد انعام میں یاد دلا دیتا ہے، وائبریٹ ہوتا ہے موبائل اور یوں سیدھے بات نمازیں عورتیں پڑھتی ہوتی ہیں اور کوکر کی سیٹی بجتی ہے تو دوڑ کر سیدھے سیٹی پہ بس لو اب کیا ہوا، کہا تسبیح فاطمہ کی سیٹی بج جاتی ہے۔ اور رات کو سوتے وقت لمبے ہو کر پڑھتے ہیں نا، تو لمبے ہو کر پڑھتے تو تسبیح فاطمہ پوری ہونے پاتی ہے، اس سے پہلے ہی شیطان سلا دیتا ہے۔ کہاں کے دونوں گئے دیکھ لینا، اور کبھی وہ نہ سوتے سوتے پڑھیں گے نا تو 33 کی 35 کرا دیں گا شیطان، ہاں یا 33 کی 30 کرا دیں گا، مکمل تو ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھو تسبیح فاطمہ، حکمتاً کہتے ہیں، ہاں ورنہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک ایک اعمالوں کا پابند بنانا، ایک ایک اعمالوں کا پابند، ایک ایک سنتوں کا پابند، اپنے آپ کو لایانی اور فضول باتوں سے بچانا۔ خاص کر کے آج کا موبائل، عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل ہو، عورتوں کے ہاتھوں میں تو تسبیح اچھی لگتی ہے، عورتوں کے ہاتھ تو کاموں میں مشغول ہو وہ اچھے لگتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل نہ ہو، ہمارے ہاتھ اسکرین کے اوپر نہ پھرتے ہو۔ ہمارے یہاں مستورات کی ایک جماعت گئی، رشتہ دار تھی، اس لیے پتہ چلا، وہ بہن 3 دن جماعت میں جا کر آئی اور کہنے لگی اب مجھے موبائل کو اس کے نیٹ کو ریچارج نہیں کرا، ایک دن کہ مجھے اپنے اس فون میں نیٹ کو چارج نہیں کرا۔ کیا ہے ایک انقلاب؟ ہمارے یہاں اطراف میں ایک جوان ہے، داڑھی کے اندر نوجوان، بالکل فیشنیبل، ہاں برانڈیڈ ساری چیزیں پہننے والا، کپڑے برانڈیڈ، ہاں 8-8 ہزار روپے کے کپڑے کی جوڑیاں، 5-5 6-6 ہزار روپے کی گھڑی اور لاکھوں ہزاروں روپے کا موبائل، یہ وہ ساری ایک چلا لگایا، 4 مہینہ لگایا، مستورات میں 3 دن جماعت میں جا کر آیا۔ میں نے ابھی پھر اس کو دیکھا، وہ خانقاہ میں بھی گیا تھا 10 دن گزشتہ سال رمضان کے بعد، میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تو وہ چھوٹا سا موبائل، میں نے کہا بھائی ساتھ یہ کیا؟ کہا میں نے اینڈرائڈ چھوڑ دیا، زندگی پوری سادگی کے ساتھ لے کر آیا۔ گزشتہ رمضان کے بعد اس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک نوجوان 25 سال کا جوان، وہ اللہ کی طرف بڑھے تو صحیح، ان فضولیات کو، ان واہیات کو، ان تباہی کو، ان لایانی چیزوں کو، ان موبائلوں کو چھوڑیں۔ ہمارے ہاتھوں موبائل میں شوہر موبائل لے کے بیٹھا ہے، بیٹا بیٹا ہے، بیٹی بیٹی ہے، ماں نہیں، یہ تو بے دینوں کے گھروں میں، ہم دینداروں کے گھروں میں یہ لایانی، یہ واہیات، ہاں یہ دینداری کے راستے سے آتی ہے۔ پہلے آتا ہے کہ قاری احمد علی نے بیان پڑھوا پاٹے، پھر کون سے احمد علی آ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں ہوتا، شروع یہاں سے ہوتا ہے۔
شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ پھر سلمان فارسی کا بیان سنیں گے، ان کے بعد پھر کون کون سے سلمان آ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں ہوتا، پھر کہاں کہ اسی لیے یہ ہمارے دینداروں کے گھروں میں یہاں سے یہ شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے وہی توبہ کر کے جاوے موبائل سے اپنے گھروں۔ عورتوں کے پاس تو یہ اینڈرائڈ موبائل تو ہونے ہی نہیں چاہیے، گھروں میں کیا ضرورت ہے موبائل کے؟ ہاں اگر ضرورت کے لیے ہے تو سادے سے موبائل ہمارے بغیر ضروریات کے اپنے آپ کو فضولیات سے بچاوے۔ ہمارے بچے ہی ان موبائلوں کو لے کر گھر گھر کی تباہی ہو چکی بیٹھ جاتے۔ کسی کے یہاں ہونے سے یہ دلیل نہیں کہ میرے گھر پہ ہونا ضروری ہے، کوئی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہم زمانے کی کسی عورت کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو صحابیات کو دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں گے، ہم تو 1400 سال پیچھے جائیں گے۔ گاڑی چلانے والا کتنی بھی تیز گاڑی چلاتا ہے نا، مگر وہ سائڈ کے میرور سے پیچھے دیکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے سائڈ کے میرور جو کانچ ہوتے ہیں نا، اس کو ڈرائیور کی تیسری آنکھ کہتے ہیں۔ کتنا بھی فاسٹ جاؤ مگر اس کو پیچھے دیکھنا ضروری ہے، کتنا بھی فارورڈ زمانہ ہو جائے مگر ہم تو 1400 سال پیچھے دیکھتے ہیں۔ ہماری ہر عورت کسی نہ کسی صحابیہ کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت خدیجہ کی، حضرت زینب کی نقل اتارتے ہیں۔ ہمارا ہر مرد کسی نہ کسی صحابی کی نقل اتارتا ہو، حضرت سلمان فارسی کی نقل، عمر فاروق کی، کوئی ابو ذر غفاری کی نقل اتارتا ہو، کوئی حضرت خبیب کی نقل، یعنی کہ ہم صحابہ ہمارے لیے نمونے ہیں۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم۔ ہمارے گھروں میں جماعتوں کو ہم قیام دیں، ہمارے گھروں میں جماعتوں کو قیام دے دیں۔ آنے والی جماعتوں کے لیے ہمارے گھروں میں اعلان ہو چکا ہو کہ اینی ٹائم جب بھی کوئی جماعت آوے ہمارے گھروں میں قیام ہو۔ چھوٹا مکان ہے، اپنے مردوں کو کہہ دیا آپ مسجد میں سو جاؤ، آسانی ہے۔ قربانی دے کر اپنے جماعت والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے جو نسبت الہی پر آنے والوں کو ٹھکانہ دے وہ لوگ صحیح معنی میں مومن ہیں، ان کی نصرت کرے وہ مومن ہے۔ قرآن اس کا وعدہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس لیے ہمارے گھر تو اس کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں جماعتوں کو قیام ملے، ہمارے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہو، ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار ہو رہے ہوں۔ جن گھروں میں اللہ کی حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ہم اپنے اندر عاجزی، مسکنت، ان کی ساری چھوٹا پن اپنے اندر، ہمیں کوئی کہہ دے تو ہمیں کچھ فرق نہ پڑے۔ حضرت علی جا رہے تھے، کسی نے حضرت علی کو گالی دی تو اس نے حضرت علی نے کہا ہوا اراد علی آخر، وہ کسی اور علی کو گالی دے رہا ہے۔ ورنہ حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اکیلے نے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، جو 40 آدمی مل کر کھولتے تھے، اس کو ایک بھوسا لگا تھا تو اس کا بھوسا نکل جاتا۔ اللہ کے شعر تھے، اللہ کے شعر، دو دھاری تلوار چلاتے تھے دونوں طرف سے، مگر یہ ہوا اراد علی آخر۔ ایک صحابی دوسرے ایک کافر کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے ان کو اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے۔ اس کو کہا ارے بھائی تم تو میرے سینے پر غالب ہو چکے تھے، تم تو مجھ کو مار سکتے تھے، میں نے تو تمہارے چہرے پر تھوکا تو تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ میں تو اللہ کے لیے مار رہے تھے اور اب تم نے تھوک دیا تو ہمارے نفس کا دخل آ گیا۔ ان کے چہرے پر تھوکا، اللہ کے نبی نے فرمایا نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے چہرے کو منور فرمایا، نور اللہ وجہہ، نبی کی دعائیں ملتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو فکروں میں، ہم اپنے آپ کو آخرت کی سوچ میں ڈالیں، ہماری زندگی صبح شام کی بدل رہی ہو، ہماری سوچ بدل رہی ہو۔ تو محمد بھائی بالا سر والے یوں کہتے تھے ہم جماعت میں صحیح وقت لگا، اس کی نشانی کیا ہے؟ صحیح وقت لگا اس کی نشانی یہ ہے ہم گھر جاوے اور ہمارے گھر والے یوں کہ بدل کر آئے تو سمجھو صحیح وقت لگ گیا ہماری زندگی میں۔ تبلیغ تو تبدیلی کا نام ہے، ہمارے اندر بدلاؤ آ جائے۔ ہمارے یہاں سے مستورات کا ایک جوڑا 3 دن میں پہلی مرتبہ نکلا۔ حال یہ تھا کہ دن میں 12 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے والے تھے۔ 3 دن جماعت میں جا کر آئے 3 دن جماعت میں جا کر آئے، میری 15 دن کے بعد ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کے شوہر سے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے الحمدللہ تب سے لے کر اب تک میاں بیوی کی تہجد نہیں چھوٹی، فجر کے ٹھکانے نہیں تھے، 1-3 دن لگا کر تہجد کے پابند ہوئے۔ ہاں یہ کام ہوا ہے، اس لیے اپنی فکروں کو بڑھانا ہے، اپنی سوچ کو بڑھانا ہے، اپنی آخرت کی فکروں کو بڑھاتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ایک بدلاؤ پیدا ہو جائے، مردوں میں، عورتوں میں۔ ہم 10 دن لگائے ہو، ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ جائے، آگے کی ہماری سوچ، ہمیں چلہ مستورات کی جماعت میں جانا ہے، اپنی فکروں کو بڑھائے بھائی میرا چلہ کب لگے گا؟ آنند میں تو حریفائی ہو رہی ہے، ہاں آپ تو اس علاقے میں رہتے ہیں جس علاقے میں رہنے کے لیے پاسپورٹ مستورات کا 40 دن ہونا چاہیے،
اور نا ہر جگہ کا علاقے کا پاسپورٹ ہوتا ہے، بھائی یہاں امریکہ میں لینا ہے تو آپ کو یہ پاسپورٹ، مستورات کا پاسپورٹ آنند میں امریلی میں تو چل جائے گا، مگر آنند میں تو نہ چلے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں چلہ لگائے بغیر تو کسی عورت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو چلہ وطن کچھ کرنا چاہیے، کیا ہے کہ یہیں سے آپ چلہ کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ حریفائی ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے سے حریفائی کریں۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیزیں جہاں حریفائی کرنے والوں کو حریفائی کرنی چاہیے۔ سبقت لگانے والے یہاں سبقت کریں، دوڑ لگانے والے یہاں دوڑ لگائیں، یہاں حرص کریں، ہم یہاں حرص کریں، حرص یہاں ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے قربانیاں دینے۔ صحابہ کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی رو رہی تھی، اس کے ابا کا انتقال ہو رہا تھا تو رو رہی تھی، بیٹی کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو رہی ہوں اس بات کا کہ میرا باپ گھر پہ مر گیا، کاش کہ میرا باپ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو۔ یہ سب شہیدوں کی بیٹیاں ہیں، اور میں ان باپ کی بیٹی کہیں جاؤں گی جس کا باپ گھر پہ خالد بن ولید گھر پر مر رہے تھے تو رو رہے تھے۔ کہاں 200 مقام ایسے آئے کہ میں نے اپنی جان کو ڈال دیا کہ تاکہ میں شہید ہو جاؤں، مگر پھر بھی واپس آیا۔ آج میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ میں بستر پر رو رہا ہوں، اس بات پر ان کا رونا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی فکروں کو، اپنی سوچ کو آخرت والی بنانی ہے، اس بات میں ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے۔ ہاں ابھی بھی دیکھو آپ کے پاس 2 دن ہے، مرکز پر آپ کی جماعت جا رہی ہے، اب فکر کر لے گئے یہاں سے بھی مستورات کی 3 دن کی جماعت انشاءاللہ پیر سے بن رہی ہے، 10 دن کی جماعت انشاءاللہ مستورات کی 25 تاریخ سے بن رہی ہے، تو وہاں پر بھی آپ جا کر تھوڑی فکر، یہ گھر والے جس گھر میں قیام ہیں ان کا بھی 10 دن کا ارادہ ہے جناب، اور مضبوط کرا لے ہوئے، اپنے گھر والوں کو مضبوط کسی طرح سے بھی کرا لے ہوئے۔ ہاں عورتوں کو تو منانا آتا ہی ہے، مگر یہ منانا ہمارا اللہ کے دین کے لیے ہو جائے، آخرت کے لیے ہو جائے، آخرت کے لیے ہو جائے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر صحیح معنوں میں فکروں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو دعاؤں کو اپنے بڑھاوے، ہمارا 10 دن پورے ہونے آئے، ہم دعاؤں کو بڑھا دے، اپنے استغفار کو بڑھا دے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاوے، اب ہمارے چہروں پر سے مسکراہٹیں اور ہنسی اتر جاوے، ہمارے چہرے رونے والے بن جاوے، ہم رونے والے بنے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، مومن تو وہ ہے جو کم ہنستا ہے زیادہ روتا ہے۔ قرآن کی آیتوں پر کب ہم عمل کریں گے؟ مولا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی جن آیت پر عمل کر دیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ آیت اس کو ابر بن کے، بادل بن کے ڈھانپ لیں گے۔ قرآن کی ایک ایک آیت عمل کرنے کے لیے ہماری زندگیاں اس کے مطابق بن رہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، یہاں سے وہاں سے، ہاں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دینداروں کو یہ شراب کے اڈوں پر نہیں لے جائے گا، مگر غیبت کے راستوں سے ان کی نیکیاں صاف کروا دیں گے۔ تیری میری نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے بہن کا اکرام ہو رہا ہو، احترام ہو رہا ہو، ہماری زندگیوں میں اکرام مسلم آ رہا ہو۔ مولانا ملاٹ صاحب فرماتے ہیں جن نمازوں کے بارے میں تم مذاکرے کرتے ہو وہ نماز پڑھو، جس اکرام کی باتیں کرتے ہو وہ اکرام کرو، جن اخلاص کے مذاکرے ہو رہے ہیں وہ اخلاص زندگی میں پیدا کرو۔ اس لیے یہ باتیں جو ہیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو عمل ہی چلتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری جنت کو خوب بیان کرتے تھے، پھر آخر میں کہتے تھے جزاء بما کانوا یعملون، یہ تو عمل کے بدلے کی جگہ ہے۔ جنت باتوں پر اللہ نے نہیں رکھی ہے، جنت تو اللہ نے عمل پر رکھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ اب آرام کے لیے تو کام کرنا ضروری ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، قلت طعام، قلت کلام، ہاں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ اللہ کے ڈر ہم کو خاموش کر دے ہوئے۔ اللہ کے نبی لمبی گہری سوچ میں رہتے تھے، طویل السکوت، لمبی خاموشی رہتی تھی، چپ رہنا سیکھیں۔ بولنا چاندی ہے، چپ رہنا سونا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر آخرت کی فکروں کو بڑھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی باتوں پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔